صاحب تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، لیکن شاہ محمود صاحب نے پاکستان کے فورن منسٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں اتنے اہم ایشو پہ جوائن کیا ہے۔ فورن منسٹر، ہمارے ذہنوں میں خدشات یہ ہیں اور آپ سے زیادہ کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ ہمارے کسی میئر سے ہندوستان اور اس کی انٹیلیجنسیا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا مطلب نکالے گی ہمارے کسی اسٹیپ سے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے جسٹیفائی کر دیا ان کے میئر کو۔ اس پہ آپ کا کیا رد عمل؟ ہم نے دیکھیں نا، جب ہندوستان یونین ٹیریٹریز بناتا ہے وہ اس کے سٹیٹس کو چینج، شاہ صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ہندوستان نے 1948 کے بعد بتدریج ریاست جموں اور کشمیر کے سٹیٹس میں تبدیلیاں کی اور اگست 2019 میں باقاعدہ یونین ٹیریٹریز کریٹ کر دیں، اگر ہم یہاں پہ پروونشل سٹیٹس دیں گے تو ہندوستان کہے گا کہ لو بسم اللہ، پاکستان نے بھی وہی کیا، فرق کیا رہ گیا؟ جی میں عرض کرتا ہوں بلال صاحب، اس میں فرق یہ ہے کہ ہم نے ایک پروویژنل اسٹیٹس دینے کی ہم نے ایک اس پر ہماری مشاورت جاری ہے، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ ایک تو لوگوں کا یہ درینہ مطالبہ بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ان کا اپنا تشخص ہونا چاہیے، نہ تو ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو اس علاقے میں سب نیشنلزم کو ہوا دے رہی ہیں، اور وہاں جانتے ہوئے اس خطے کی، اس علاقے کی اہمیت کو جانتے ہوئے، کیونکہ سی پیک کے ساتھ بھی اس کی کتنی جو اہمیت ہے، آبادیت ہے، تو وہاں وہ معاملات کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پر ایک مشاورت کی ہے اور اس پہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں بنیادی جو ہمارا اصول ہے کہ ہمارا جو تاریخی موقف ہے کشمیر پہ، اس کو آنچ نہ آئے۔ ہم اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں تاکہ اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو، اتفاق رائے ہو، ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی تو انہوں نے سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل کی تھی، اس کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی ہم نے سامنے رکھا ہے۔ جو ماضی میں جو 2009 میں جو کچھ اقدامات لیے گئے تھے ان کو بھی سامنے رکھا ہے، اور اس پورے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اصول پر کمپرومائز کیے آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فورن منسٹر، ایک یہ سمجھا دیجئے ہمیں کہ پاکستان کی ہر جماعت کو آپ نے اس میٹنگ میں مدعو کیا، جہاں پہ آرمی چیف تھے، جہاں پر انٹیلیجنس نے بریفنگ دی، وہاں پر شیخ رشید تھے جن کے صرف ایک سیٹ ہے، وہاں پر جماعت اسلامی تھی، تمام جماعتیں وہاں پہ موجود تھیں، لیکن آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر جو خود پی ایم ایل این کے ہیں، وہاں شہباز شریف صاحب بھی تھے، آپ نے مسلم کانفرنس کو نہیں بلایا جو آزاد کشمیر کی تاریخی طور پہ بہت بڑی سیاسی جماعت رہی ہے، تو پھر یہ کنسلٹیشن کا پروسیس تو فورن منسٹر ادھورا سا رہ گیا۔ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں فاروق حیدر صاحب، وہ مشاورت میں شامل تھے اور مشاورت میں شامل ہیں۔ ہمیں کشمیریوں کی جو اس معاملے میں حساسیت ہے اس سے ہم غافل نہیں رہ سکتے اور نہ رہیں گے۔ شیخ صاحب، آپ کشمیری اوریجن کے ہیں، ہمیشہ کشمیر کاز کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ہندوستان کی ریاستی ادارے جو ہیں وہ آپ کے بڑے خلاف ہیں، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہندوستان تو ہمارے ملک میں، ساری دنیا میں اس کو سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی، آج کل وہ کورونا میں مبتلا ہے، 1 لاکھ بندے اس کے روز کیس آ رہے ہیں، کم و بیش 92,000 95,000، اور وہ پاکستان میں کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ اس کی اکانومی اسٹیبلش ہو، یہاں امن ہو، سکون ہو، یہاں بہتری اور برتری ہو، کیونکہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے حالات اور معاملات 28-30% جو ہے اس کی اکانومی نیچے گئی ہے، اور وہ دنیا میں اس وقت لداخ کے محاذ پر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے یا جو کچھ وہ سوچے بیٹھے تھا وہ اس کی نفی ہوئی ہے وہاں پہ۔ تو ایسے عالم میں وہ پاکستان کے بارے میں تو کوئی اتنی مثبت سوچ نہیں رکھتا، اور جس طرح نواز شریف کی تقریر کو انہوں نے اچھالا ہے اور اہمیت دی ہے اس لیے کہ وہ فوج کے خلاف بیانیہ تھا، وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بڑی سخت تلخ اور ترش سوچ رکھتے ہیں، تو جس کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔
देखिए शेख साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल है कि कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि अगर हम इनको सूबों में कन्वर्ट कर देंगे तो दर हकीकत बैनुल-अक़वामी तौर पर हम हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तायद करेंगे कि भाई इनको एब्जॉर्ब कर लें, इंटीग्रेट कर लें, मसले को ख़त्म करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान के दबाव में ये बैनुल-अक़वामी दबाव है हमारे ऊपर? देखें, सी पैक का महवर गिलगित बल्तिस्तान है। दुनिया ने जिस तरह खासतौर अमेरिका समेत इस वक्त सी पैक के खिलाफ दबाव बढ़ाया है, और जिस तरह इंडिया लगा हुआ है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ब्रिटेन, जिस तरह कनाडा, सी पैक के खिलाफ एक इंटरनेशनल माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे आलम में जिस वक्त सी पैक के खिलाफ सारी दुनिया एक माहौल बनाने के मूड में है, ऐसे आलम में गिलगित बल्तिस्तान जो कि सी पैक का महवर है, मरकज शकल है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस मसले में अब देखना है कि दुनिया की सियासत भी बदलने जा रही है, और दुनिया में इंटरनेशनली अब 4 नवंबर के बाद, अमेरिकन इलेक्शन के बाद सूरत हाल और मजीद वाज़ेह होगी कि दुनिया किस समझ जाती है। जिस तरह चीन और अमेरिकन आमने सामने है, हमने चीन के साथ खड़े होना है, हमने चीन का साथ देना है। और जिस तरह हमने तब्दीलियां की हैं, आज हमारी फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं रूस में, जिस तरह हमने एक नई सूरत हाल की तजदीद की है, उसमें सारे मसलों की तरफ देखकर फैसला करना होगा कि यूएन रेजोल्यूशन से मावरा कोई हल इस मसले का है नहीं। लेकिन इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कंडीशन है, उसको देखना इसलिए जरूरी है कि न वो आजाद कश्मीर पार्लियामेंट का हिस्सा है, न उनकी हुकूमत का हिस्सा है, न उनका पाकिस्तान पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन है, न सेनेट में कोई रिप्रेजेंटेशन है। तो वो कौन लोग हैं, उनको शनाख्त देना और उनके लिए डेवलपमेंट करना उस एरिया में, और उनकी जो दादरसी करना है, उनकी जो हालत है उसको मुआशी तौर पे बेहतर बनाना, सोशली बेहतर बनाना, एक प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के तहत करना जरूरी है, किया जा सकता है। लेकिन ये इसका मुस्तकिल हल उस वक्त होगा जब यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक प्लेबिसिट होगा, और दोनों तरफ जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का, अब जो बात तारीखी एतबार से है उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो डॉक्टर खट्टर बंगे साहब बात कर रहे हैं वो 100% दुरुस्त है कि उस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान एक मकबूजा इलाका था, वो मलकियत नहीं थी महाराजा की। तो मकबूजा इलाके को नथी कर देना, स्टेटस कर देना, उसको जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट्स थी उनका मातहत कर देना, ये किसी को प्रोरोगेटिव इसका नहीं है। लेकिन जब तक ये यूएन रेजोल्यूशंस के ऊपर मौजूद है, पीस मील सोल्यूशन पूरे कॉज को नुकसान पहुंचाएगा। लिहाजा